أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عشق محمد دین وحبہ ملتی واطاعتہ منزلی. نہایت محترم و محتشم علامہ اشفاق احمد شاہد صاحب، محترم و مکرمی مرزا ثاقب جمال صاحب امام مسجد حاضہ، محترم و مکرمی محمد شفیق انصاری صاحب، صدر مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، محترم و مکرمی عبدالغفار انصاری صاحب، محترم و مکرمی محمد یاسر اسلم صاحب، مہر محمد ثاقب محمود صاحب، مہر محمد مدثر صاحب، مرزا غلام حسین صاحب، محمد عاصم صراف صاحب، محترم و مکرمی محمد عمر صراف صاحب، محمد شعبان مبارک صاحب، محمد نقاش بٹی صاحب، اور ہماری آج کی اس بزم کے روح رواں محترم و مکرمی ظفر اقبال بٹی صاحب، سینئر رہنما تحریک منہاج القرآن جلال پور جٹا، محترم و مکرمی جناب ظفر مجید القادری صاحب، اور بالخصوص سید السادات سید تقویم احسن شاہ صاحب، ضلعی ناظم نشر و اشاعت تحریک منہاج القرآن ضلع گجرات، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی مکمل باڈی، انتظامیہ جامع مسجد حجام، تحریک منہاج القرآن کی جملہ قائدین و وابستگان، اور آج کی اس بزم میں آنے والے آقا کے غلاموں، مصطفیٰ کے عاشقوں، اہل بیت و طہار کی محبت کا دم بھرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ 10 روزہ امام عالی مقام کی یاد میں
جو عظیم و شان شہادت امام عالی مقام کانفرنسز کا انعقاد کیا، اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آج کیونکہ میرا موضوع سخن جو مجھے دیا گیا وہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ موضوع بڑا طویل بھی ہے، بڑا جامع بھی ہے، بڑا ثقیل بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ میں اپنے مائنڈ سے تیاری کر کے آیا، اور اللہ گواہ ہے میں نے آج کے اس موضوع کے لیے 3 خطاب تیار کیے، اور میں نے کہا جیسا ماحول ہوگا پھر ویسی گفتگو کریں گے۔ یعنی سورہ عصر کی روشنی میں الگ شہادت امام حسین پہ الگ موضوع تیار کیا، اسی طرح سورہ فاتحہ کی روشنی میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 64 ہے جو اس کی روشنی میں الگ مضمون تیار کیا، اور جو آیا مبارکہ میں نے سورہ صافات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ تیسرا مضمون الگ میں نے تیار کیا، لیکن آپ لوگوں کی صورتحال کو جیسے دیکھا تو جو موضوع تھوڑا میں اس کو زیادہ پھیلانے کی کوشش نہیں کروں گا، وقت کے دامن کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر مگر جامع بات کر کے آج کا پیغام دے کے کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ کیونکہ بے تسلسل کے ساتھ محافل میں آ رہے ہیں، اور کسی چیز کا تسلسل رکھنا یہی سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ تو آج شاید آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں ہے، یہ میری بھی خوش قسمتی کہ مجھے وہ دن ملا۔ آج کا دن حضرت امام زین العابدین کی وصال کا دن ہے، آج کا دن، تو یہ نسبت بھی ساتھ جڑ گئی۔ تو آئیے اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوں تو آپ نے اس مضمون سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اسماعیل کا ذکر سنا، لیکن آج ہم اسی مضمون سے انشاءاللہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ مضمون بڑا طویل ہے۔ اس مضمون کا آغاز جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے لے کے 130 تک، اور پھر 151 سے لے کے 157 تک، اور اس کے بعد پھر یہ مکمل سارا مضمون بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ ساری آیت مبارکہ میں یہ پورا مضمون سمویا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا کی، اور دعا کیا کی؟ دعا کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما، ایک بیٹا عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور پھر ہم نے انہیں بشارت دی ایک بیٹے کی۔ بیٹے کون سا تھا؟ فرمایا جو بردبار تھا، حلم والا تھا، ٹالرنس اس کے اندر کوٹ کوٹ کی بنی ہوئی تھی، بردبار تھا۔ ایسے بیٹے کی ہم نے انہیں بشارت دے دی۔ لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے۔
خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اب یہ فانظر ماذا تری کے اندر ایک بہت پیاری لطیف نکتہ اللہ رب العزت نے دیا اور سنت بنا دی نبی کی اور قرآن کی تعلیم بنا کے ہمارے تک پہنچا دی کہ لوگوں سنو، جب بھی زندگی میں اپنی اولاد کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے لگا، کوئی بھی فیصلہ، چاہے ان کی شادی کا ہے، چاہے ان کے بیاہ کا ہے، چاہے زمین کا ہے، لین دین کا ہے، کاروبار کا ہے، ان کی زندگی کا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے لگو تو اپنی اولاد سے رائے ضرور لے لیا کرو، ان سے مشورہ لے لیا کرو۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور قرآن کے اندر یہ اللہ نے جمع کر نبی کی سنت بنا دی۔ اب بیٹا ابھی چھوٹی عمر کا ہے اور چھوٹی عمر کے بیٹے کو کیا فیصلے کا پتہ، لیکن کیونکہ نبی چکنا بھی ہوتا ہے اور صاحب ادراک بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بچپن میں ہی شعور کی وہ سطح جس پہ ایک بندہ جوان ہو کے پہنچتا ہے، اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ پہلے پہنچ گئے اور باپ نے سوال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا تری، بتا بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اب اس کے جواب میں بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی کوئی اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے، رب نے اس عمر میں آپ کو دیا جب اولاد کی تمنا ہی ختم ہو جاتی ہے اور امید ختم ہو جاتی ہے، اس بڑھاپے میں مجھے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس عمر میں آپ مجھے جو ہے وہ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ایک جملہ بولا، آپ نے کہا اے ابا جان آپ وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ اب اس بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آگے آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبی، اور یاد رکھیں نبی کا خواب 100% وحی ہوتا ہے، اور ویسے بھی عام بندہ بھی خواب دیکھے تو خواب کا انکار مطلقاً کفر ہے، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو دیکھنے والا خواب دیکھ رہا ہے نبی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی خواب دیکھے اور وہ پورا نہ ہو، اور پھر نبی خواب دیکھ رہے اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کے الفاظ سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس جملے سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ محض خواب نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ آگے آپ نے عرض کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں، ساتھ اور ہوتا ہے، میں اور ہوتا ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب یہ بات کر کے جب ابراہیم علیہ السلام نے رائے لے لی اپنے بیٹے کی، اپنے لہتے جگر کی، اپنے فرزند کی، تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، پھر ان دونوں نے سر جھکا دیا اللہ کے حضور، اللہ کے حضور سر تسلیم ہم کر دیا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ پھر بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا، لٹانے کے بعد وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بل لٹا دیا، جو ہی چھری چلانے لگے تو قرآن کہتا ہے وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو صدا دی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم اپنا ہاتھ روک دے، تو نے خواب سچ کر دکھایا، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اب یہ بات بھی ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے جو امر تھا وہ سچا ہو گیا۔ آگے فرمایا
ان کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور ان ھذا لہو بلاء المبین، اور سن لو کہ یہ محض ایک خواب نہ تھا، محض ایک چھوٹا سا واقعہ نہ تھا۔ ابراہیم کو میں نے طرح طرح طریقوں سے آزمایا، کبھی ابراہیم کو میں نے حلب کے پہاڑوں پہ آزمایا، میرا ابراہیم کامیاب رہا۔ پھر میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں آزمایا، میرا ابراہیم کامیاب رہا۔ پھر یہی لختے جگر دے کر میں نے صفا اور مروہ کے درمیان آزمایا، میرا ابراہیم وہاں بھی کامیاب رہا۔ اور پھر اسی کی گردن پہ چھری چلوا کے میں نے آزمایا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پہلے تو چھوڑنا تھا، ایک جگہ چھوڑنا تھا، وہ الگ بات تھی۔ پھر اپنے آپ کو آگ میں پھینکوایا، یہ الگ بات تھی، اس میں بھی وہ کامیاب رہا۔ لیکن یہ سب سے مشکل گھڑی آ گئی جب اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلائی۔ فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب یہ بات کر دی، آگے جملہ سنیے گا جس سے ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور وہ مضمون کیا ہے؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس ذبح کو عظیم ذبح میں فدیہ کیا۔ اب کس میں فدیہ ہوا؟ جنت سے کیا آیا؟ کیا آیا؟ مینڈا آیا، اور اللہ رب العزت نے فدیہ مینڈے سے کر دیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سامنے جو لیٹا ہوا ہے وہ بھی نبی، سبحان اللہ، جس کی گردن پہ چھری چل رہی ہے وہ بھی نبی، وہ بھی نبی، اور فدیہ کیا جا رہا ہے، اور فدیہ بھی چھوٹی چیز سے نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا ذبح عظیم، بڑی ذبح سے ہم نے اسے فدیہ کر دیا۔ اب کوئی کہے گا بھی نہیں جنت سے میڈا آیا تھا، اور جنت کا میڈا تھا۔ اب سن لے ذرا، جنت کی بھی ذرا وقت سن لے کہ جنت کا اپنا مقام کیا ہے، جنت کے میڈے کا مقام کیا ہے، اور سامنے نبی پڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے عمل کے پیچھے مدا کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ روزہ رکھا جنت مل جائے، نماز پڑھی جنت مل جائے، حج کیا جنت مل جائے، زکات کی جنت مل جائے، صدقہ و خیرات کیا جنت مل جائے، 10 روزہ امام علی مقام کی یاد میں ہم نے کانفرنسز کی جنت مل جائے، ہم نے طرح طرح کا ہر عمل کیا جنت مل جائے، یتیم کو سہارا دیا جنت مل جائے، ارے بیوہ کو سہارا دیا جنت مل جائے، صدقہ و خیرات کی جنت مل جائے، حج اور عمرے کیے جنت مل جائے۔ ارے جنت کے متلاشیوں آؤ تو صحیح، جنت سے پوچھے تو صحیح جنت رہتی کدھر ہے؟ جنت رہتی کدھر ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات، ارے جنت کے پیچھے بائیں بائیں پھرنے والے، جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے، جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اب جنت کا مقام یہ ٹھہرا کہ میری اور آپ کی ماں چاہے وہ تہجد گزار ہے یا نہیں ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، اوپلے تھاپنے والی، تھاپیاں تھاپنے والی ماں، جس کی چنریاں بھی پتہ نہیں پھٹی ہوئی ہے یا نہیں، کپڑے سلامت ہے یا نہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں، جس حال میں بھی ہے، فرمایا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں میں ہے۔ تو جنت کا مقام تو ٹھہرا ماں کا قدم۔ یہ پوری جنت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جنت کے آیا ہوا مینڈا اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ پھر جنت سے آئے ہوئے مینڈے کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر پتا چلا کہ بات کچھ اور ہے۔ اس سے مراد دمبا نہیں ہے، کیونکہ اگر دمبا ہوتا تو پھر نبی کی شان میں یہ کمی واقع ہو جاتی کہ نبی، کیونکہ نبی سے عظیم قربانی کہا جا رہا ہے، اسماعیل کی قربانی سے بڑی قربانی کہا جا رہا ہے، تو
اب ذرا اس کے تھوڑی سی پیچھے جا کے ہم تحقیق میں جاتے ہیں. اب کیونکہ وقت کے دامن میں مزید جو ہے وہ وسعت پیدا نہیں کرنا چاہتا, اس کو مزید کلوز کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں سورہ بقرہ کی طرف جاتا ہوں. حوالہ میں نے دے دیا آیت نمبر 121 سے لے کے 130 تک اور آیت نمبر 151 سے لے کے 158 تک. یہ آپ پڑھیں, اہل علم کے لیے حوالہ اتنا ہی کافی ہے. آپ جب امام عالی مقام کی محبت میں ڈوب کر ان آیات مبارکہ کی تفسیر پڑھیں گے تو یہ آیات مبارکہ آپ کو خود امام عالی مقام کی بارگاہ میں لے جائیں گی. تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور آغاز کچھ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی تھی. اور دعا کیا کی تھی کہ باری تعالیٰ کچھ کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ قال انی جاعلک للناس اماما. یہاں سے بات شروع ہوئی کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا کیا کریں گے, امام بنائیں گے. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ صرف مجھے امامت نہیں چاہیے, میری اولاد کو بھی دے. اللہ نے فرمایا ہاں دوں گا, لیکن جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں دوں گا. تو پہلے نمبر پر امامت مانگی. دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے حضور آپ نے امت مسلمہ طلب کی اپنی اولاد میں سے 2 چیزیں. تیسرے نمبر پر آپ نے نبوت مانگی کہ مولا میری اولاد میں ہی نبی دے. اور چوتھے نمبر پر آپ نے ختم نبوت بھی اپنی اولاد میں مانگی. اور جب ختم نبوت مانگی تو اس وقت آپ ایک پتھر پہ کھڑے تھے جہاں آج بھی جا کے جسے آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں, اس مقام پہ جب آپ نے ختم نبوت مانگی, امامت بھی کہا دوں گا, امت مسلمہ بھی تیری امت میں ہوگی, نبوت بھی تیری امت میں جو ہے اولاد میں سے دوں گا, اور ختم نبوت جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے وہ بھی تجھے دی. اب خواب دیکھ رہی ہے, دعا ہو گئی. جب دعا ہو گئی تو آپ آیت نمبر 151 پہ پہنچے تو 151 پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا. اب وہ رسول کے ساتھ جو چیز خاص تھی آج کے مضمون کے لیے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی خاص ہے جس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں کہ جب بات کی اللہ رب العزت کے حضور عرض کی تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ابراہیم تجھے یہ سارا کچھ عطا کر دیا. فرمایا آیت نمبر 151 سے بیان شروع ہو رہا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا. اب انہوں نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ ہمیں ایسا رسول عطا فرما جو ہم پہ تیری آیتیں تلاوت کرے, ہمارا تزکیہ کرے, ہمیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے. اللہ رب العزت نے وہی الفاظ فرمائے. فرمایا اسی طرح تم میں نے وہ رسول بھیج دیا جو تمہیں میری قرآن کی آیتیں سنائے گا, تمہارا تزکیہ کرے گا, تعلیم دے گا, حکمت کی تعلیم دے گا. یہ ساری باتیں کر کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم. شرط اب یہ ہے کہ تمہیں وہ دے دیا, اب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. میری نہ شکری نہ کرنا, شکر گزار بن کے رہنا. اس کے بعد اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے چیز نہیں مانگی تھی, 4 چیزیں ابراہیم نے مانگی تھی, 5ویں چیز اللہ رب العزت نے دے دی. اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ سے مدد طلب کرتے رہو نماز اور صبر کے ذریعے. اب یہ بات کر کے آگے فرمایا اے ابراہیم تیری اولاد کی جولی میں شہادت بھی ڈالنے لگا, تیری اولاد کی جولی میں شہادت بھی ڈالنے لگا ہوں. وہ کیا فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, تمہیں تو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے. اب یہ شہادت 5ویں چیز اللہ نے خود عطا کر دی اور یہ بیان کر کے آگے فرمایا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ہم ضرور آزمائیں گے,
ضرور بالضرور آزمائیں گے. والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون الی الآخر. اب آخر تک اللہ رب العزت نے مکمل بیان کر دیا. فرمایا ہاں تمہیں آزماؤں گا. کس کے ذریعے؟ تمہیں خوف کے ذریعے آزماؤں گا, تمہیں بھوک کے ذریعے آزماؤں گا, تمہیں جانوں کے نقصان کے ذریعے, تمہیں مال کے نقصان کے ذریعے آزماؤں گا, تمہیں جانوں کے نقصان کے ذریعے آزماؤں گا, تمہیں ثمرات کے نقصان کے ذریعے آزماؤں گا. لیکن جو ان 5 چیزوں پہ نقصانوں پہ صبر کر لے وہ بشر صابرین, ایسے صابر کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری ہے. جب یہ بات بیان ہو گئی تو میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, اب آپ لوگوں نے یہ بات تو سن لی, لیکن قرآن مجید میں اب وہیں پہ آ جائیں. اسی سورہ مبارکہ پہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا. اب خواب بھی دیکھا اور خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ, اور یہ نہیں کہا, سنیں غور سے سنیں, یہ نہیں کہا قال یا اسماعیل انی اری فی المنام, یہ نہیں کہا کہ اے اسماعیل میں نے تجھے دیکھا, بلکہ لفظ قال یا بنیا, اے میرے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے. تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ جن کو شاہ کیا گناہ بولے باقی جی حضرت. آپ آج یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد کہہ رہے ہیں, ان کا بیٹا کہلوا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ دادے کی اولاد سے جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے دادے کی اولاد کہلاتے, اسی کی اولاد کہلاتی. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 چیزیں دوں گا, 5ویں ویسے دے دی. اب اگر ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ مبارک پڑھے, حضرت اسحاق کی طرف پڑھیں گے تو آپ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں اگر حضرت اسحاق کو دیکھتے ہیں تو اسحاق نبی ہے, امام نہیں ہے, ولی نہیں ہے. حضرت یعقوب نبی ہیں, ولی نہیں ہے, امام نہیں ہے. حضرت یعقوب, پھر یوسف, پھر ادریس, پھر داؤد, اسی طرح آپ شجرہ مبارک پڑھتے جائیں تو پوری بنی اسرائیل کی اولاد کو اٹھائیں, حضرت یعقوب کی اولاد کو, وہاں سارے نبی ملیں گے. اور ادھر جب آئیں گے اس طرف تو اس طرف آتے ہیں تو اسماعیل سے لے کے محمد مصطفیٰ تک صرف ایک ہی نبی ملتا ہے, یا اسماعیل یا محمد مصطفیٰ. بیچ میں امام بھی کوئی نہیں, بیچ میں نبی بھی کوئی نہیں, نبی بھی کوئی نہیں. پھر وقت آیا جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اب ختم نبوت کا تاج آقا کے سر انور پہ سجانا تھا, تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن سے چھری کو روک لیا گیا. کہا ہے چھری اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلنا, رک جا. کیوں رک جا؟ فرمایا اس لیے کہ تیری پشت سے میرے محمد نے آنا ہے, تیری پشت میرے محمد نے آنا ہے. یہی وجہ تھی کہ اگر اسماعیل علیہ السلام اس وقت ذبح ہو جاتے تو یاد رکھو وہ ختم نبوت جو ابراہیم نے مانگی تھی وہ نہ ملتی, وہ امامت جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ نہ ملتی, وہ امت مسلمہ جو اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ نہ ملتی. یہ سارا کچھ ہوا کیسے؟ فرمایا ایک اسماعیل کی ذبح کو فدیہ کیا ہم نے عظیم ذبح میں, تو یہ اسماعیل تھا, لیکن اس کا کھیت تو آدم علیہ السلام سے چلا تھا, یہ طریقہ ادھر سے چلا تھا. فرمایا اے آدم تجھے زمین پہ بھیجا تھا میں نے مصطفیٰ کے لیے, اے شیش تجھے زمین پہ بھیجا میں نے مصطفیٰ کے لیے. نوح علیہ السلام آئے مصطفیٰ کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا مصطفیٰ کے لیے. حضرت اسحاق آئے مصطفیٰ کے لیے, یعقوب آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت یوسف آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت ادریس آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت یوسف آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت داؤد آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت صالح آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت ابراہیم آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت عزیر آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت عزیز آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت عزیر آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت موسیٰ و ہارون آئے مصطفیٰ کے لیے, حضرت عیسیٰ آئے مصطفیٰ کے لیے. 1,24,000
اس لیے وہاں ذبح کو تو روک لیا، لیکن یہ کہہ کے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسے ہم نے عظیم ذبح سے فدیہ کر دیا۔ اب اولاد جو ہے جو بھی ہو دادے کی نسل سے چلتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت علی کے بھی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام حسین کے بھی جد امجد ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام حسن کے بھی جد امجد ابراہیم علیہ السلام۔ تو بیٹا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں خواب وہی نہیں ہوتا کہ دیکھا جائے، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، تعبیر الگ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور کی ہڈیاں بکھری پڑی اور ان کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ آپ نے پھر خواب کی تعبیر پوچھی تو پتا چلا کہ ان ہڈیوں سے مراد حضور کی احادیث مبارکہ ہے، اور جو اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں وہ حدیث وضع کرنے والے ہیں، یعنی اس سے پہلے کہ حضور کی اصل حدیث جو ہیں جتنی احادیث مبارکہ وہ ضائع ہو جائیں، حضور نے خواب دکھایا، فرمایا اے بخاری اب ان حدیثوں کو جمع کر دیں۔ خواب کیا تھا، تعبیر کیا نکلی؟ کیا بات، خواب کیا تھا، تعبیر کیا نکلی؟ اس طرح اور 20 مثالیں ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ ذبح عظیم پھر کون سی ذبح تھی؟ اب آ جائیں مقام بدیع ہم کا مقام ہے، تاجدار ختم نبوت نے تاجدار ولایت کا ہاتھ تھاما اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں سے نبوت کا کیونکہ دروازہ بند ہو گیا تھا، ولایت کا دروازہ کھول دیا، امامت کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اسی امام سے اسی ولی سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حسین، جس کا نام حسین تھا۔ اسی حسین کو میرے آقا اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، گود میں لیے ہوئے ہیں، گود میں پیار کر رہے ہیں، پیار کرتے وہ امامت جو اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اب اس کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اب جب دروازہ کھلا اور امامت کا تاج امام علی مقام حضرت امام حسین کے سر انور پہ سجایا گیا، ایک طرف حضرت ابراہیم ہے، ایک طرف حضرت امام حسین ہے، دونوں شہزادے ماموں بھائی آپس میں کھیل رہے ہیں بچپن میں۔ فرشتہ آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ اللہ مانگ رہا ہے، دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ اللہ مانگ رہا ہے۔ آقا نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا اور رو پڑے، پھر جب حضرت امام علی مقام کو دیکھا، امام حسین کو، تو جب دیکھا تو دیکھ کر کیا ہوا، آپ زیادہ روئے اور فرمایا تو میرے بیٹے کو لے جا، کیونکہ اگر ابراہیم دیتا ہوں تو میں اکیلا رہوں گا، اور حسین دیتا ہوں تو میری فاطمہ بھی روئے گی، فاطمہ بھی روئے گی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے محبت کی اور شہادت کی۔ پھر آگے ایک دن اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑی، آپ نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور فرمایا خبردار کسی کو اندر نہیں آنے دے، کوئی بھی اب تک آئے میں فرشتوں سے بات چیت کر رہا ہوں، فرشتوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہوا کیا، جو بھی آتا سیدہ روک دے، کہتی نہیں جانا، حضور 20 منٹ، لیکن اتنی دیر میں حضرت امام علی مقام دوڑتے ہوئے آئے، دروازے پہ جو ہی آئے حضرت ام سلمہ نے روک دیا، آپ نے روکا، آپ رو پڑے، جو ہی رو پڑے آپ کے رونے کی آواز حضور کے کانوں میں پڑی، جو ہی کانوں میں پڑی حضور دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہا ام سلمہ لوگوں کو روکنے کا کہا تھا، حسین کو نہیں کہا تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو اندر گئے، جو ہی اندر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی محبت اور حضرت امام علی مقام کی محبت آپس میں دیکھی
تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کر دے گی. وہاں سے شہادت کی بات شروع. یہ وہی امام عالی مقام ہیں جن کو کندھوں پہ بٹھا کے حضور مدینہ کی گلیوں میں گھماتے ہیں. یہ وہی امام حسین ہیں جنہیں اپنے سینے پہ بٹھاتے ہیں. یہی وہ امام حسین ہیں جن کے منہ میں اپنی زبان دیتے ہیں, پیار سے محبت سے پالتے ہیں. المختصر ایک دن کی بات ہے کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور نماز عشاء ادا فرما رہے ہیں. نماز عشاء ادا فرماتے فرماتے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے. اچانک حضرت امام حسین تشریف لے آتے. اسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا, حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا. مختلف طرق سے یہ حدیث آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, امام عالی مقام آپ کی پشت انور پہ سوار ہو گئے, سجدہ لمبا ہو گیا. راوی صحابی کہتے ہیں کہ اتنا لمبا اور طویل سجدہ ہوا کہ ہمیں گمان گزرنے لگا کہ کہیں معاذ اللہ حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا. ہم نے سر اٹھا کے دیکھا, دیکھتے کیا ہیں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین حضور کی پشت پہ سوار. علی کا دل فاطمہ کا چین راضی ہو, علی کا دل فاطمہ کا چین راضی ہو, لازم ہے کہ شہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی جس سے حسین راضی ہو, جس سے حسین راضی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حق دی ٹھنڈک دل دا چین, حسینیت, حسینیت, شہدائے کربلا. جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی. اب وہ حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس کی طرف آنے لگی. اب تطبیق کرتی ہیں آیا مبارکہ کی اور اس حدیث کی آپس میں دونوں کی, اور پھر پہنچتے ہیں میدان کربلا میں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب نماز پڑھ چکے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں, حضرت حسین سے. میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھ دی, فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, من حب حسینا فقد حبنی, من حبنی فقد حب اللہ, من ابغض حسینا فقد ابغضنی, من ابغضنی فقد ابغض اللہ. سن لو حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی, اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. سبحان اللہ. یہ ساری بات کر دی اس طریقے سے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام کو پال رہے ہیں. اور چلتے 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 پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما. کون سا خطبہ؟ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما. خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے حضرت امام حسین بچپن میں ڈگمگاتے اور لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے آگے بڑھے. پہلے خطبہ ایک ہی ہوتا تھا, پہلے خطبہ ایک ہی ہوتا تھا, لیکن جو ہی حضرت امام حسین آئے اور میرے آقا کے گھٹنوں کے پاس پہنچے, میرے آقا اپنے ممبر انور پہ خطبے کے دوران بیٹھ گئے اور امام عالی مقام کو گود میں بٹھایا. تھوڑی دیر بٹھایا پھر کھڑے ہو گئے. وہ دن اور یہ دن فرمایا سن لو اب قیامت تک کسی بھی امام کا خطبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب پہلا خطبہ دے کے امام حسین کی محبت میں بیٹھ کے دوسرا جمعہ خطبہ دینے والے ہیں امام, کہا تیرا خطبہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تو میرے شہزادے حسین کی محبت میں بیٹھ نہیں جاتا.
حسین ہے، اس کا اور کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہتا چلوں، پھر دور گزرتا گیا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، لوگ کہتے ہیں عمر کو محبت نہیں تھی۔ آج سنو بات غور سے، ہر محدث نے اس کو نقل کیا، ہر محدث نے اس کو نقل کیا، اور خطبات سیدنا فاروق اعظم میں بھی یہ بات آئی کہ ایک دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور تو ممبر پہ بیٹھ گئے تھے، امام عالی مقام کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت امام عالی مقام بڑے ہو چکے تھے، لیکن آپ نے پھر اپنا خطبہ چھوڑا اور جا کے انہیں اٹھا کے گود میں بٹھایا۔ لوگوں نے کہا عمر یہ کون سی شریعت ہے؟ فرمایا اسے شریعت محمدی کہتے ہیں، ہمیں کسی بات سے غرض نہیں ہے۔ فرمایا اب تو حسین بڑے ہو گئے، فرمایا بڑے چھوٹے سے غرض نہیں، گود میں بٹھانا سنت مصطفیٰ ہے، میں نے وہ پوری کی ہے۔ یہی عمر فاروق ہے جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے ایک نکر پہ جب حاجی جاتا ہے عمرہ کرتے کرتے، تو نکر میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ چوما، جب چوما تو چومنے والے کو دور سے بھی چوما، تو اسے کعبے کیوں چومتا ہے؟ کیوں چومتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ جنت سے آیا ہے۔ کیا؟ جنت سے آیا ہے۔ بھی بابا تو جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چومے، جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چومے تو تیرا شرک اور بدعت نہیں، تیری شرک اور بدعت نہیں، اور ہم جنتی جسد کی چوکھٹ کو چوم لیں تو تو جن جو ہے اس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ ہم داتا علی حجویری کو چوکھٹ کو چوم لیں تو تجھے بدعت نظر آتی ہے، ہم بابا فرید کی چوکھٹ کو چوم لیں تو تجھے بدعت نظر آتی ہے، ہم مہر علی کی چوکھٹ کو چوم لیں تو تجھے شرک نظر آ جاتا ہے۔ ارے تو جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چومے تو تیرے لیے شرک نہیں، اور جب جنتی جسد ہے اس کی چوکھٹ کو چومے تو شرک نظر آ جاتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چومے جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اور ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم لے حضور کی محبت میں تو عجیب معاملہ ہے۔ آگے بڑھے، اب یہی دن تھا کہ اسی طریقے کو اپناتے اپناتے وقت کے امیر المومنین عمر فاروق وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو امام عالی مقام کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ بیچ میں بات آ گئی حضرت عمر فاروق کی محبت کی، کیونکہ لوگ زیادہ آپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا، ان کی محبت نہیں تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہی وہ عمر فاروق ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کرتے کرتے حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حجر اسود سن، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا، اس گھمانڈ میں نہیں رہنا تو جنت سے آیا ہے کہ تو پتھر ہے، میں تو 360 پتھروں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہوں، تجھے نہیں چومتا، تجھے نہیں چومتا، تجھے نہیں چومتا، بے شک تو جنت سے آیا ہے تو پتھر، تو گناہ چوستا ہے، تو گناہ چوستا ہے، نہیں چومتا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہنا، خدا کی عزت کی قسم تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر ان آنکھوں نے محمد کو چومتے ہوئے نہ دیکھا۔ اب یہی وہ عمر فاروق ہیں جو حجر اسود کو چومے تو صرف اس لیے چومے کہ محمد نے چوما ہے، تو کیا ساری زندگی عمر نے نہیں دیکھا تھا کہ حسین کو کیسے چوما؟ کیا یہی وہ عمر فاروق نہیں جنہوں نے آقا کو دیکھا کہ کندھوں پہ حسین کو بٹھایا ہوا ہے اور کہا واہ حسین کیا سواری ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا عمر دیکھنا نہیں، سوار کیسا سوار کیسا ہے؟ یہی وہ عمر فاروق ہے نا جس کے رکے کی حاجت دریائے نیل کو ہوتی ہے۔ یہی وہ عمر فاروق ہیں جن کے رکے کی حاجت دریائے نیل کو تھی، لیکن یہی وہ عمر فاروق ہیں جن کو حاجت تھی ایک ایسے رکے کی جو حسین کے پاس تھا، اور جا کے کہتے ہیں لکھ دیں کہ کیا میں آپ کے بابا کا غلام نہیں؟
شام فتح ہوتا ہے، شام فتح ہوتا ہے، تو شام فتح ہوتے ہوئے مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں جو ہے والی شام کی صاحبزادی آئی، والی شام کی صاحبزادی آئی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ ساری مدینہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی کہ دیکھوں تو صحیح کتنی حسینہ ہے وہ، جس کے چرچے ہمارے مرد آ کے کر رہے ہیں کہ والی شام کی اتنی خوبصورت بیٹی ہے جو مال غنیمت میں آئی، جو قیدی ہو کے آئی ہے۔ اور اس وقت حضرت عمر فاروق کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر بھی جوان ہو چکے تھے، بہت سے صحابہ نے بھی اور بہت سے تابعین نے بھی جو بعد میں بچے پیدا ہوئے جوان تھے، انہوں نے کہا کہ اس شہزادی کو ہمیں دے دیں۔ اتنی دیر میں وقت امیر المومن کی صدا بلند ہوئی، آپ نے کہا کدھر ہیں حسین، کدھر ہیں حسین؟ امام عالی مقام ہاتھ آئے، کہا سنو یہ شہر بانو ملک شام کے بادشاہ کی شہزادی ہے، تو سن لو حسین ہمارے مدینے کا شہزادہ۔ یہ ہے دونوں کی محبت حضرت عمر فاروق کی۔ آپ نے حضرت شہر بانو کا ہاتھ پکڑا اور حضرت امام عالی مقام کا ہاتھ پکڑا۔ سنو خدا کی عزت کی قسم، ارے عمر فاروق پہ انگلی اٹھانے والوں، انہیں برا برا کہنے والوں، آج شریعت بچی ہے اور امام حسین نے بچائی ہے اور امام حسین کے شہزادوں نے بچائی ہے، تو اس کے پیچھے وہ نکاح بولتا ہے جو عمر فاروق نے بچایا۔ ارے تکبیر! فرد شجاع شان نارا نہیں پیدا ہوتا لہرو آئے نے تے قدر دی نگاہ نہ واسطے نارا مارنا تے نعرے دی آواز ہے تو گونجے تے گنبد خزانہ ٹکرا کے میدان کربلا جو کے واپس آوے، نعرہ تکبیر! سارے نہیں بولے رہی، مجھے پتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جب سارے بولنا آواز مدینہ بھی جانی ہے تے واپس بھی آنی ہے، نعرہ تکبیر! سارا معاملہ ہو گیا، یہی امام عالی مقام جوان ہو گئے، سارے معاملے ہو گئے، ممبر رسول پہ بیٹھ گئے۔ 51 ہجری ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آتے، مکہ جاتے ہیں، مکہ میں پہنچے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو، کیونکہ آپ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اگر آپ بیعت کر لیں گے تو ہر کوئی بیعت کر لے گا۔ اس پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا وہ کام جو میرے باپ نے نہیں کیا، جو میرے باپ نے نہیں کیا، جو میرے چچا صدیق اکبر نے نہیں کیا، وہ ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نہیں مان رہے، آگے بڑھے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے شہزادے، انہوں نے کہا کہ یہ بات سنیں، آپ کا تو یزید ہے نا، تو ہم تو اس کے بیٹے ہیں جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں، جس کی نیکیاں بھی کوئی گر نہیں سکتا، ہمارا کردار مدینہ والے بھی جانتے ہیں اور عرش والے بھی جانتے ہیں، تو ہمیں ہمارے باپ نے یہ خلافت نہیں دی، تو آپ کیسے ہوتے ہو کہ خلافت مانگنے والے؟ انکار کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی بات کی، عبداللہ بن زبیر سے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ یار تھے، تینوں آپس میں ایک ہی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو آپ نے بھی انکار کر دیا۔ بات چلتی گئی، کام نہ چلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 60 ہجری میں ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو یزید نے مروان بن حکم کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔
اب شہادت امام علی مقام کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ جب وہاں پہ پہنچا اور اس نے حضرت ولید جو کہ اہل بیت کی محبت کا دم کرنے والے تھے اور مال تھے وہاں کے، انہیں کہا کہ دیکھو، اور مروان بن حکم وہ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا، اور جب یہ پیدا ہوا تھا تو حضور کے پاس ماں اس کی لے کے آئی کہ میرے بیٹے کو گٹی دے دو، تو حضور نے فرمایا تھا یہ لانتی ابن لانتی ہے۔ مروان بن حکم کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ لائن ابن لائن ہے، یہ وہ ہے جس کا باپ بھی لانتی تھا، یہ خود بھی لانتی، جو کہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا میری بات حسین نہیں مانگیں گے، مجھے یزید نے حکم دیا کہ 3 بندوں سے بیعت لے لو، 3 بندوں سے، ان میں ایک عبداللہ بن عمر سے، اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن زبیر سے، اور تیسرے نمبر پہ حسین ابن علی سے۔ ان 3 بندوں سے بیعت لے لو، مدینہ تمہارا، اور اگر یہ تینوں انکار کر دیں تو گل سر تن سے جدا کر دینا۔ حضرت ولید کو جب یہ بات کہی تو ان دونوں شہزادوں کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی بلایا تو آپ نہ آئے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی بلایا تو آپ بھی نہیں آئے، لیکن امام علی مقام کو کہا تو آپ رات کو اپنے ساتھ 20 جوان لے کے گئے اور کہا میں دروازے کے باہر رہیں، جب میری آواز سمجھے کہ اونچی ہو گئی ہے، آپ جانتے تو تھے ساری بات کو، تو تم اچانک اندر آ جانا، اور اگر آواز نہ آئے اور میں لیٹ ہو جاؤں تو پھر بھی آ جانا کہ کہیں مجھے شہید نہ کر دے۔ جب یہ تو حضرت ولید نے کہا کہ بات یہ کہ یہ سارے معاملات ہیں، مروان بن حکم کو گورنر بنا دیا گیا ہے، تو آپ اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو امام علی مقام نے کہا میں شہزادہ رسول ہوں، بیعت کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے آگے مانگ، بند کمرے میں مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ اتنی جرأت ہے کہ مدینے والوں کے سامنے آ، میں چھپ کے بیعت نہیں کرنے والا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پیچھے سے مروان بن حکم نے کہا ولید سر تن سے جدا کر دے۔ اس نے کہا او بدبخت، تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ ہے حضور کے شہزادوں کا خون ہو جائے؟ ارے مدینہ وہ ہے، مدینہ جس کے درختوں کو کاٹا تو حضور نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے محمد کی پوری نسل کو کاٹ دیا اس کو آپ جو ہے وہ جنت کا ٹھیکیدار بنانے میں تلے ہوئے۔ اب یہ بات ہو گئی، سارے معاملات طے ہو گئے۔ 24 شبان المعظم 60 ہجری کو امام علی مقام مدینہ سے نکل رہے، 3 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے، چلتے 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 آپ 2 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، پھر غور نامی شخص 1000 لشکر لے کے آپ کو گھیر کے جو ہے کربلا لے جا رہا ہے۔ وہاں پہ جاتے یہ پوری ایک داستان ہے، لیکن میں آپ کو ایک خاص اصل میں جو اندر کا پیغام ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، قرآن نے کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس کو عظیم ذبح سے جو ہے وہ بدل دیا، فدیہ کر دیا۔ اب جو ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے اپنی شہزادیوں کو بھی لے کر، 8 ذی الحجہ 8 محرم الحرام کو آپ پہ پانی بند ہو جاتا ہے، 3 دن پانی بند رہا، بھوکے پیاسے، 9 محرم الحرام کی رات آ گئی، اور 9 محرم الحرام کی رات وہ تھی جو امام علی مقام نے خود مانگی تھی، کہ مجھے دے دو تاکہ ہم جی بھر کے اللہ کی عبادت کریں۔ بیچ میں بڑے واقعات ہیں، ہاب ہیں، لیکن صبح 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، 18,000 کا لشکر، سارے ننگی تلواریں لے کے کھڑے، سارے گھوڑوں کی زینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں بالیں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں۔ پیچھے ایک شخص آخری صف میں، اس کے ذہن میں آیا یہ 18,000 کا
تلملاتا ہوا لشکر جو تلواریں لے کے ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہے، میں دیکھوں تو صحیح مقابلہ کتنے ہزار سے کرنے جا رہا ہے، کتنے ہزار سے کرنے جا رہا ہے۔ صفے چیرتے 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 وہ جوان آگے آتا ہے، جو ہی آگے آتا ہے اس کی نظر سب سے پہلے جس پہ پڑتی ہے وہ امام عالی مقام کے ٹوٹے جوتے پہ پڑتی ہے۔ آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوتا ہے، اس کی حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اور وردہ حیرت میں ایسا گم ہوتا ہے کہ خواص باختہ بھی ہوا، لیکن پھر سمجھ گیا اور سوچنے لگا کہاں 18,000 اور کہاں 72۔ پھر اس کی نظر چلتے چلتے حضرت عباس علمبردار کے ہاتھوں پہ پڑتی ہے کہ وہ شخص جوان دیکھتا کیا ہے کہ ایک سفید چادر میں چھوٹا بیٹا لپٹا ہوا ہے، جس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ کئی دنوں سے اس نے اپنی ماں کے بطن سے دودھ نہیں پیا، اس کو پانی نصیب نہیں ہوا۔ جب یہ سارا معاملہ دیکھا اور نظر اوپر جاتے جاتے امام عالی مقام کے جب چہرے پہ پڑتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ نورانی مکھڑا نور سے آب و تاب ہے، اور سورج بھی ماند پڑ رہا ہے اس کے سامنے۔ اس 18,000 والے لشکر سے چھلانگ لگا کے 72 والوں کو 73 بنا دے، اور عرض کرتا ہے امام عالی مقام مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں ہی ہوں جو آپ کو 1000 کے لشکر سے گھیر کے کربلا لے کے آیا، لیکن کیا معافی ہے؟ امام عالی مقام نے باہیں پھیلا دی، کہا آجا میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ فرمایا حضرت سینے کے ساتھ لگنے کے قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں میں چاہتا یہ ہوں کہ پہلے تیر میرا سینہ چیرے، گردن تن سے جدا ہو، اور یہ جدا ہو کے آپ کے ٹوٹے ہوئے تسمے کو چومے، اور پھر میں اس قابل ہوں۔ امام عالی مقام اس جوان کو پتہ نہیں وہ جوان تھا بھی یا نہیں تھا، لیکن جذبہ اس کا جوان تھا، جذبہ جوان تھا۔ جب اس جذبے جوان کے ساتھ آگے بڑھا تو فرمایا ماں اسمک، اس نے کہا نا حر۔ امام عالی مقام نے کہا او 18,000 کو چھوڑ کے آنے والے بتا تیرا نام کیا؟ کہتا ہے مجھے حر کہتے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا یہاں حریت تیرا نصیب، دوزخ سے جنت کی حریت میں جنت تجھے دیتا ہوں، دوزخ سے تجھے چھٹکارا میں دیتا ہوں، اس کی ضمانت۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنا چاہا، اب آ جائیں، میرے آقا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا اس بات کی سمجھ تو آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، شاخ درخت سے ہوتی ہے، لیکن آپ حسین سے کیسے ہوگے؟ فرمایا ہاں سن لو، فاطمہ کی گود سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا تک حسین مجھ سے ہے۔ ارے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتح نہ ہو بذبح عظیم، عظیم ذبح کیسے بنی؟ میں بتاتا ہوں کیسے بنی۔ ارے یہ مسجد کا ممبر کو چھوڑ کے دکھائے تو صحیح، تو ممبر چھوڑ کے تو دکھائے تو صحیح، کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن حسین نے ممبر رسول چھوڑا ہے۔ کوئی اپنا وطن چھوڑ کے دکھائے تو صحیح، حسین نے تو مدینہ چھوڑا ہے، وہ مدینہ جس کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ امام مالک سے کسی نے کہا تھا امام مالک یہ پاس مکہ ہے، جا کے عمرہ ہی کرا، فرمایا ایک حج فرض تو وہ کر دیا ہے، اب ڈرتا اس بات میں یہ نہ مدینے سے نکلو تو موت آ جائے، چاہتا ہوں مصطفیٰ کے قدموں میں ہی مروں، قدموں میں ہی مروں۔ ارے کوئی گدی چھوڑے تو بتاؤ تو صحیح، گدی کوئی چھوڑے اپنی، کوئی پیر اپنی گدی چھوڑ کے دکھائے۔ ارے حسین نے مصطفیٰ کی گدی چھوڑی، ارے کوئی خود خطیب اپنی خطابت چھوڑ کے دکھائے تو صحیح، میرے حسین نے مسجد نبی کی خطابت چھوڑی ہے، مسجد نبی کی خطابت چھوڑی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے
ممبر رسول نہ چھوڑتے. آج کوئی پیر کی گدی سلامت نہ ہوتی اگر امام عالی مقام جو ہے وہ عظیم گدی مصطفیٰ نہ چھوڑتے. اگر کوئی خطیب خطبہ نہ دیتا اگر امام عالی مقام ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے تھے جو خطبہ نہ دیتے. اور سب سے بڑی بات کہ آج کوئی حاجی نہ کہلاتا اور حج نہ کرتا اگر امام عالی مقام اپنے 72 نفوس قدسیہ کو حج چھڑا کر کربلا نہ لاتے، کربلا نہ لگاتے. مدینہ چھوڑا حسین نے، ممبر رسول چھوڑا حسین نے، ارے مسجد نبی کا مصلی چھوڑا حسین نے، ارے 72 تنوں کو جو ہے حج چھڑایا حسین نے، سب کچھ چھڑا دیا. جب چھڑا کے مدینہ سے مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے پہنچے کربلا میں تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا ایک اسماعیل ذبح کرنا تھا، وہ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. تو جس حسین نے اپنی معصوم کلی علی اصغر اپنے ہاتھوں میں دیا، علی اکبر کو اٹھا کے لاشا اپنے خیمے میں لے کے آئے. ارے بیٹوں کی شہادت اور بیٹوں کی موت لک توڑ دیتی ہے، کمر توڑ دیتی ہے. ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کربلا میں آئے تھے تو آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی اور آپ کے سر کے انور کا اور داڑھی کا کوئی بال بھی سفید نہیں تھا. لیکن جب آپ جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا کے کربلا سے خیمے میں لے کے آئے، کربلا سے خیمے تک پہنچنے تک آپ کا ایک بال بھی سفید میں سیاہ نہیں، سارے سفید ہو گئے تھے. جب 72 تن دیے اور 72 تنوں کے ساتھ اپنا تن حسین نے دیا تو قرآن نے کہہ دیا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے اسے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا. اور ادھر مصطفیٰ کہہ رہے تھے ہاں حسین مدینہ میں تو مجھ سے تھا، ہاں ممبر رسول پہ تو مجھ سے تھا، ہاں امامت جو ہے مصلی پہ تو مجھ سے تھا، ہاں کعبہ میں تو مجھ سے تھا، ہاں مکہ میں تو مجھ سے تھا، ہاں مکہ میں تو مجھ سے تھا، ارے کربلا میں مجھ سے تھا. لیکن آج تو قربانی دے کے اس اسلام کو بچا رہا ہے، ملت ابراہیمی کو بچا رہا ہے. ارے تو نے ابراہیم کے دین کو بھی بچا لیا، تو نے مصطفیٰ کے دین کو بھی بچا لیا، تو نے ملت ابراہیمی کو بھی بچا لیا، تو نے ملت محمدیہ کو بھی بچا لیا. سن آج سے میں تجھ سے ہوں. شہادت ہو گئی، شہادت آپ سن چکے ہوں گے. غالباً یہ 18ویں محفل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بس شہادت کا پیغام دینے لگا. آخری بات کرنے لگا ہوں، غور سے اپنے دل کی تختیوں میں لکھیے گا. کائنات ارضی کی ابتدا ہوئی تھی، 2 فرقے وجود میں آئے تھے. ایک طرف قبیل تھا، ایک طرف حبیل تھا. ایک طرف ظلم تھا، بردریت تھی، طاقت تھی، گمنڈ تھا، غرور تھا، بد کرداری تھی، بدعملی تھی. ایک طرف صالحیت تھی، ایمان تھا، صبر تھا، حق تھا. ایک طرف قبیل تھا، ایک طرف حبیل تھا. پھر ایک وقت آیا جس وقت نمرود ظلم بن کے سامنے آیا، بربریت بن کے سامنے آیا، لوگوں کا احتساب کرنے لگا، لوگوں پہ ظلم کرنے لگا، ارے لوگوں کا حق چھیننے لگا، لوگوں کا حق مارنے لگا. تو پھر دوسرا فرقہ جسے ابراہیم کہتے ہیں اس نے جنم دیا. پھر دور آیا وقت کا فرعون جو بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، مار دیتا تھا. وقت کا قانون دولت لے کے نکلا، وقت کا شیطان جنتیں بناتا پھر رہا تھا، حوریں بانٹتا پھر رہا تھا. تو پھر ضروری تھا کوئی موسیٰ آئے اور ان کا قلعہ پمن کرے، کوئی ایسا عصا لائے کہ جو دریاؤں کا دائرہ
موڑ کے رکھ دے. پھر وقت بدلتا گیا. پھر ابو لہبی ابو جہلی سوچ جنم لینے لگی تو ضروری تھا کوئی محمد آتا. وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, جو ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے, جو باپ کو ذلت کا نشان سمجھنے لگے تھے, باپ کو غلام بنانے لگے تھے, تو پھر دوسرا فرقہ پیدا ہوا اور اس کا نام محمد تھا, جس نے بیٹی کو دوہری رحمت بنا دیا, جس نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی, جس نے باپ کی رضا میں رب کی رضا رکھ دی, جس نے غلام کو پکڑ کے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور بتا دیا لوگوں, محمد سے لوگوں کی جنگ نہیں تھی, نماز کی وجہ سے جنگ نہیں تھی, روزے کی وجہ سے جنگ نہیں تھی, ایک خدا کے ماننے کی وجہ سے جنگ نہیں تھی. ایک کو ماننا آسان ہے یا 360 کو ماننا آسان ہے؟ ان کی جنگ 360 اور ایک کے بارے میں نہیں تھی. ان کی جنگ یہ تھی کہ کالے گورے کی تمیز کی جنگ تھی, امیر غریب کی جو ہے تمیز کی جنگ تھی, بڑے نیچے کی جنگ تھی, آقا غلام کی جنگ تھی. اسی غلامی سے نکالنے کے لیے میرے آقا آئے. پھر وقت کا یزید آیا, وہ پلی بد کردار بلائی لعنتی بددینت ظلم بن کر زنا کو عام کرنے والا بد کردار بن کے آیا, تو دوسری طرف حسین ایمان بن کر, صالح بن کر, حق بردار بن کر, صبر کا پہاڑ بن کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اور ادھر 1800 تھے, 18,000 تھے, ادھر تنہا 73 تھے, یہ 73 اس پہ غالب رہے. فرق کیا نکلا؟ فرق یہ نکلا کہ یہ 73 تو مارے گئے, ایک بچہ تھا, ان میں سے 1000 مارے گئے, 17,000 بچے تھے. ان میں سے 1000 مارا گیا تھا, 17,000 بچے تھے, ادھر تنہا زین العابدین بچا تھا. بس فرق یہ نکلا کہ صرف یہ لوگ اپنے گمنڈ میں تھے, لیکن سر حسین بھی اعلان کر رہا تھا. جس سر کو جھکانے کے لیے نکلے تھے آج وہ بھی اونچا ہے. ارے جس قرآن کو مٹانے نکلے تھے وہ قرآن حسین کی زبان سے جاری ہے. جس دین کو مٹانے نکلے تھے اس دین کی تمکنت بڑھ گئی ہے. ارے حسین کا شہزادہ بول بول کے کہہ رہا تھا, بچا ایک ہوں لیکن دیکھنا جو وعدہ میرے نانے سے میرے رب نے کہا تھا کہ انہا اعطیناک الکوثر, اس کا انشاءاللہ مجدہ دنیا کو مل کے رہے گا. بچہ ایک زین العابدین تھا, لیکن روئے جب زمین پر کوئی گوشہ ایسا نہیں جا سید میں رہتا. یزید مٹ گئے شہادت کے بعد, لیکن زندہ آج بھی حسین ہے, زندہ آج بھی حسین ہے. میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, خر نے بھی اعلان کیا تھا, اور خر جب نکلا تھا تو اس وقت ادھر سے شمر نے کہا تھا, دیکھ ہمارے پاس دولت ہے, ہمارے پاس روپیہ ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس دولت ہے, ہمارے پاس سواریاں ہیں, ہمارے پاس جاہو منصب ہے, ہمارے پاس سارا کچھ ہے. ہم تجھے جو ہے وہ لڑکیاں دیں گے, ہم تمہیں عورتیں دیں گے, ہم تمہیں کنیزیں دیں گے, ہم تجھے جو ہے طرح طرح کی کوٹھیاں دیں گے, آرائشیں دیں گے. لیکن ادھر حر نے سورہ عصر پڑھ دی, فرمایا دیکھ رب کا فرمان ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ قسم ہے زمانے کی کہ دیکھ انسان خسارے میں ہے. مال دولت تو رکھ لے, روپیہ پیسہ بے شک تمہارے پاس ہے, لیکن ایمان حسین کے پاس ہے, کردار حسین کے پاس ہے, حق حسین کے پاس ہے, صبر حسین کے پاس ہے. اس لیے میں تیری ساری دولت کو ٹھکراتا ہوں اور حسین کو اپناتا ہوں. اور اس نے اعلان کیا کہ نوجوانوں, شہادت امام حسین کو یاد رکھنا, پیغام حسین کو یاد رکھنا, ان کی شہادت کو یاد رکھنا کہ جب باطل کے ساتھ مقابلہ ہونے لگے, ان کے پاس طاقت بھی ہو, ان کے پاس دولت بھی ہو, ان کے پاس دوست دھاندلی بھی ہو, ان کے پاس روپیہ بھی ہو, ان کے پاس ٹھنڈی گاڑیاں بھی ہوں, ان کے پاس اونچی کوٹھیاں بھی ہوں, ان کے پاس طرح طرح کی آسائشیں بھی ہوں, روپیہ پیسہ بھی ہو, اور دوسری طرف تمہیں روپیہ پیسہ نظر نہ آ رہا ہو, ٹوٹا جوتا نظر آ رہا ہو بے شک, لیکن ان کے چہرے سے ایمان نظر آ رہا ہو, عمل صالحیت جھلک رہی ہو, حق کا پرچم لے کے نکل پڑے, صبر ان کے پاس نظر آ رہا ہو, تو پھر دولت کو نہ اپنانا, حق کو اپنانا, تم بھی حر بن جاؤ.
تم بھی حر بن جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، سبق ملا حضرت حر سے بھی اور شہادت امام علی مقام سے بھی کہ پیار، دولت، پیسہ، دنگ، دوس، دھاندلی کچھ بھی نہیں۔ امام علی مقام نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ ہاتھ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہاتھ ووٹ کو کہتے ہیں، ہاتھ ووٹ کو کہتے ہیں۔ فرمایا جہاں تمہیں یزیدی کردار نظر آئے وہاں سر دے دو، ہاتھ نہ دینا، قیامت والے دن تمہیں اپنی آغوش میں حسین لے لے گا۔ اور اگر تم نے یزیدی طریقے کو اپنا لیا اور ہاتھ دے دیا، سر نہ دیا، دیکھنا کربلا بھی ہماری تھی اور میدان محشر بھی ہمارا ہے۔ آج اسلام پھر گریا کناہ ہے، کربلا والوں کو پھر اس نے صدائیں دی ہیں، اس کے اطراف میں جلتے ہیں وہ شعلے جن کو غیر تو غیر اپنوں نے ہوائیں دی ہیں، اپنوں نے ہوائیں دی ہیں۔ آؤ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، متحد ہو جاؤ، اتحاد کر لو اور مصطفیٰ کے بن کے رہو، حسین کے بن کے رہو، اپنا جینا مرنا حسین کے نام کر دو۔ اور پیغام شہادت امام حسین یہی ہے کہ حق کے ساتھ رہو، حق کے ساتھ رہو۔ اور آخر پہ آپ کے ذوق کے لیے ایک ہندو شاعرہ ہے، اس کا کلام سنانے لگا، بول سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کے جھوٹے راہ پر انبر آؤ علی کے در پر، امام گر بھوترا ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ تو پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا، گر لٹ گیا شبیر کا۔ اور وہ کہتی ہے نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں۔ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے، عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں، میں ہندو ہوں ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں، بے دین ہوں بے پیر ہوں، بے دین ہوں بے پیر ہوں، ہندو ہوں پر قاتل شبیر ہوں۔ جملہ سنیں اس کا، مصرع سنیں، کہتی ہے بے دین ہوں بے پیر ہوں، ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں ہوں۔ حسین گر بھارت میں اتارا جاتا، حسین گر بھارت میں اتارا جاتا، یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا، نہ بازو کلم ہوتے نہ بازو کلم ہوتے نہ پانی بد ہوتا، ارے گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا، اور ہم پوجا کرتے اس کی صبح اور شام، ہندو بادشاہ میں وہ بھگوان پکارا جاتا۔ گر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں ہے، گر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں ہے تو خطائیں تیری حضور خدا معاف نہیں ہیں۔ تن پہ جامع احرام، تن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، کہ تن پہ احرام باندھا ہے اور دل میں بغض علی لیے ہوئے ہے، تو کہتی ہے تن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں کوئی طواف نہیں ہے، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں کوئی طواف نہیں ہے۔ علی مولا کو موالی سلام کرتے ہیں، بن کے فرشتے سوالی سلام کرتے ہیں، تو میرے علی کو سلام نہیں کرتا نہ کر، میرے علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں۔ اللہ اس باغیچے کو سلامت رکھے، اس خاندان کو سلامت رکھے، اس کی محبت